مجھے اور آپ کو، بلکہ ہم سب کو اور پوری کائنات کو اس بات پر انتہائی فخر ہے ناظرین کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ ناظرین، میرے آپ کے رسول وہ ہیں کہ جنہوں نے صرف نسلی امتیاز کو ختم نہیں کیا، جنہوں نے صرف کالے اور گورے کے بھاؤ بھید کو ختم نہیں کیا ناظرین، جنہوں نے صرف چھوٹے اور بڑے کی تخصیص کو ختم نہیں کیا، بلکہ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلموں کے حقوق بھی مکمل طور پر وضاح کر دیے، ان کی بھی تعظیم، ان کی بھی توقیر کی ہے۔ دنیا میں ناظرین کوئی ایک مثال نکال کے دے دیجیے، کوئی ایک مثال جو مثال رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثالوں کے قریب بھی جاتی ہو، چھو کے بھی گزرتی ہو، نہیں ناظرین، ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے رسول تو وہ ہیں کہ جب آپ مکے سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے جاتے ہیں تو پہلی ہجری میں ناظرین آپ نے ایک کانٹریکٹ کیا، اور کن کے درمیان وہ ایگریمنٹ تھا، کن کے درمیان وہ کانٹریکٹ تھا، جسے آج دنیا میثاق مدینہ کے نام سے جانتی ہے، جو دنیا کا پہلا آئینی دستاویز ہے ناظرین، پہلا آئینی دستاویز، پہلا دستور ہے جو باقاعدہ ان ریٹن ناظرین آج بھی موجود ہے۔ وہ کس کے درمیان تھا ناظرین؟ وہ مسلمانوں کے درمیان نہیں تھا، یا مسلمانوں کے حقوق وضع کرنے کے لیے نہیں تھا، یا مسلمانوں کی تعظیم اور توقیر کے لیے نہیں تھا، یا مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو اور عبادت گاہوں کی پروٹیکشن کے لیے نہیں تھا ناظرین، بلکہ وہ یہودیوں کے ساتھ بنیادی طور پہ تھا، جس کا ایک سیگمنٹ یہ بھی تھا کہ جتنے بھی یہودی ہیں ان کو مسلمانوں کی طرف سے ان کے جان، ان کے مال، ان کی عزت، ان کی آبرو، یہاں تک کہ ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کی ضمانت دی جائے گی۔ یہ ضمانت ناظرین کسی انسان نے نہیں دی ہے، یہ ضمانت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے۔ یہ ضمانت آپ اور مجھ جیسے گناہگاروں نے نہیں دی ہے ناظرین، یہ ضمانت کسی وقت کے، کسی دور کے، کسی ملک کے، کسی شہر کے لیڈر نے نہیں دی ہے ناظرین، بلکہ انہوں نے دی ہے جو محبتوں کے ذریعے سے فاتح اعظم ہے ناظرین، جو رحمت للعالمین ہیں، جو اللہ کے رسول ہیں، جنہوں نے لکھ کر یہ ضمانت دی ہے کہ رہتی دنیا تک مسلمانوں کی طرف سے یہودیوں کو ان کی عزت، ان کی جان، ان کے مال، ان کی آبرو، ان کی عبادت گاہوں کو مکمل طور پہ تحفظ دیا جائے گا، یہاں تک کہ ان کے علماء، ان کے ربائز جو ہیں ان تک کی توقیر کی جائے گی، ان کی عزت کی جائے گی۔ اور بات یہاں نہیں رکی ناظرین، بلکہ اس بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں، کیونکہ آج بنیادی طور پر پوری دنیا میں اٹھا کے دیکھ لیجئے، میں یہ دعوے سے بات کہہ رہا ہوں ناظرین، ابھی میں بات کروں گا اس پہ کہ یہ جو آپ کو جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، ان تمام ممالک کے اندر جو آپ کو اقلیتوں کے حقوق کی تحفظ کی بات نظر آتی ہے، یہ یقیناً رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان تعلیمات کا پرتاؤ ہے کہ جن تعلیمات کے ذریعے سے بنیادی طور پر آپ نے ریاست مدینہ کو قائم کیا ناظرین۔ اور پھر وہ واقعہ آپ کے ذہن میں ہے کہ جب عیسائیوں کا ایک ڈیلیگیشن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، پادری ابی الحارث کی قیادت میں 14 یا 15 لوگ تھے ناظرین، روایتوں میں آتا ہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کسی اور جگہ پہ نہیں ٹھہرایا، وہ اپنی عبادتیں آپ کو معلوم ہے کہاں کرتے تھے ناظرین؟ 3 دن تک وہ ٹھہرے، 3 دن تک، اور 3 دن تک عیسائیوں کے ان ڈیلیگیشن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی اور جگہ پر عبادت کے لیے نہیں فرمایا کہ جاؤ جا کر گرجا گھر میں عبادت کرو یا کسی ایسی جگہ عبادت کرو جہاں تم عبادت کرنا چاہتے ہو، نہیں، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو عبادت کی اجازت کہاں دی ناظرین؟ مسجد نبوی کے اندر تھی۔ یہ ایک ایسی مثال ہے ناظرین جسے لوگ سناتے تو ہیں، لیکن ذرا اس کی حیثیت، اس کی حقیقت اور اس کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ آج مجھے نکال کے دکھائیے دنیا میں کوئی ایسا دوسرا، ہو ہی نہیں سکتا صاحب۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بہت اعلیٰ و رفع ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1450 برس پہلے سب سے پہلے یہودیوں کے ساتھ ایگریمنٹ کیا، کانٹریکٹ کیا میثاق مدینہ کے نام سے، اور پھر اس کے بعد نجران سے جو ڈیلیگیشن آیا عیسائیوں کا ناظرین، ان تمام لوگوں کو 3 دن تک مسجد نبوی میں عبادت کی اجازت دی، اور نہ صرف اجازت دی بلکہ ان کے ساتھ بھی ایک ایگریمنٹ کیا، اور کم و بیش ناظرین اس ایگریمنٹ کے اندر وہی تمام باتیں ہیں کہ رہتی دنیا تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تمام عیسائیوں کے ان کی جان، ان کے مال، ان کی عزت، ان کی آبرو، ان کی عبادت گاہوں، ان کے پریسٹ، ان کی ننس، ان کے تمام جتنے بھی علماء ہیں سب کی حفاظت بھی کریں گے اگر وہ ہمارے ملک میں یعنی مسلمانوں کے ملک میں ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کی عزت اور توقیر بھی کریں گے۔ اور یہ معاملہ ناظرین یہاں نہیں رکا، ریاست مدینہ کی بنیاد ڈالنے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب غلاموں کا دور شروع ہوا ہے ناظرین، تو پہلا دور تو امام العاشقین کا ہے نا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
اس دور کے اندر بھی بدرجہ اولا یہ تمام تر معاملات ملوز خاطر رکھے جاتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی غیر مسلم کو ہماری ذات سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے. جو کوڈ آف کنڈکٹ آپ نے جنگوں کا بنایا تھا ان پر مکمل طور پہ عمل کیا گیا. جو ایگریمنٹس آپ نے یہودیوں کے ساتھ کیے, عیسائیوں کے ساتھ کیے, اس پر منوان عمل کیا گیا. بلکہ ایک بات میں بھول گیا بیچ میں کہ وہ غزوہ خیبر کا واقعہ تو آپ کو یاد ہے نا, کہ جس وقت خیبر کا قلعہ فتح ہو گیا تو مسلمانوں نے جلدی میں یہودیوں کے بندھے ہوئے جو جانور تھے وہ لے کے وہ چل پڑے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان دلوائی, نماز ادا کی اور فوراً ان کو روکا کہ اے مسلمانوں رکو, تم غلطی سے جلدی میں ان جانوروں کو لے کے چلے گئے, ہم صرف وہی مال لے کے جائیں گے جو مال ہم پر حلال ہے. ذرا سوچئے تو صحیح ناظرین, نکالیے کوئی ایسا فاتح کہ اس مزاج کا فاتح ہو کہ جن کو فتح حاصل کرنے کے بعد جن کے پاس سب کچھ ہے جو چاہیں وہ کریں, کیونکہ طاقت ملنے کے بعد مائٹ از رائٹ کی پالیسی ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ مال جو حلال تھا صرف وہی رکھا, اور وہ جانور جو غلطی سے جلدی میں عجلت میں مسلمان لے کر چلے گئے تھے ان کو واپس لوٹا کر یہودیوں کے حوالے کر دیا. میرے رسول تو وہ ہیں ناظرین. اور میرے رسول کے غلاموں کا معاملہ ذرا سنیے کہ جس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں شام کو بھیجا ناظرین, تو شام سے جب آپ لوٹ رہے تھے ایران اور عراق کی طرف, تو آپ کو تنبیہاً یہ فرمایا تھا کہ راستے میں آنے والی تمام عبادت گاہیں جو غیر مسلموں کی ہیں ان کو منہدم نہیں کیا جائے گا, ان کو چھیڑا نہیں جائے گا, ان کو تکلیف نہیں دی جائے گی. یہاں تک کہ آذان کے 5 اوقات, یعنی 5 آذانوں کے اوقات کے علاوہ اگر وہ اپنی عبادت کو علن اعلان بھی کرنا چاہتے ہیں تو ان کو اجازت دی جائے گی. پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, میرے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا ناظرین. کیسا حسین دور ہے, کیسا خوبصورت دور ہے کہ آپ نے مزید اصلاحات فرمائی. آپ نے غیر مسلموں کے حقوق میں, ظاہر ہے جو سرکار نے فرما دیا, جو متعین کر دیا, اس سے بڑھ کے تو کچھ ہو نہیں سکتا, لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ اگر کہیں وہ سمجھتے تھے کہ ان کو مزید کچھ مراعات دی جائیں تو آپ نے مراعات دی. ان کے اوپر جو ٹیکس نافذ کیا ہوا تھا اس کے اندر کمی کی, مراعات میں اضافہ کیا. ایک واقعہ بڑا خوبصورت ہے ناظرین کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گروہ کے پاس سے گزر رہے تھے, تو آپ نے دیکھا دروازے کے باہر ایک بوڑھا سا شخص بھیک مانگ رہا ہے. آپ اس کی پشت سے گئے, جا کے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور رکھنے کے بعد فرمایا کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ شاید تو اہل کتاب میں سے ہے. اس نے عرض کیا کہ ہاں میں اہل کتاب میں سے ہوں. بوڑھے ہو چکے تھے وہ صاحب, بہت نحیف تھے, ذوف آ چکا تھا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تمہاری یہ حالت کس وجہ سے ہوئی ہے؟ تو اس نے کہا کہ اے خلیفہ بات یہ ہے کہ پوری زندگی کما کر اپنا پیٹ بھی پالا, گھر والوں کا پیٹ پالا اور ٹیکس بھی دیا. اب گنجائش نہیں رہی ہے, چونکہ ٹیکس بھی دینا ہے اور زندگی بھی گزارنی ہے, لہٰذا چونکہ کوئی کام نہیں ہے میں بھیک مانگنے پہ مجبور ہوں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناظرین تاریخی جملے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہم نے پوری عمر تجھ سے ٹیکس لیا ہے, تیرے ساتھ انصاف نہیں کیا, آ میرے ساتھ چل. میرے عمر فاروق, آپ کے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین, کیا خلیفہ وقت اور کیا شان ہے. آپ اپنے ساتھ اس کو لے کر گئے, ایک غیر مسلم کو اپنے ساتھ, یہودی کو اپنے ساتھ لے کے گئے. پہلے اپنے گھر پہ لے کے گئے, گھر پہ جا کے کھانا کھلایا, اس سے معافی تلافی کی, اس کے بعد بیت المال لے کے گئے, بیت المال سے اس کو حصہ دیا, اور اس کے بعد جو ٹیکس اس کے اوپر نافذ تھا اس کو ختم کر دیا. یہ ناظرین مسلمانوں کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے. آج پوری دنیا کو میں چیلنج کرتا ہوں, صاحب اٹھا لیجئے جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں, آئیے پاکستان کی بات کرتے ہیں. میرے پاکستان میں ناظرین ایک واقعہ آپ نکال نہیں سکتے, ایک واقعہ, چونکہ پرتاؤ ریاست مدینہ کا ہے, پرتاؤ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا ہے, پرتاؤ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کا ہے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے ناظرین کہ اس پاکستان میں اقلیتوں کی حقوق کی محافظت نہ کی جائے؟ ایسی کی جاتی ہے صاحب کہ ایک مثال مجھے نکال کے دکھائیے کہ پاکستان میں کوئی سینیگوگ, کوئی چرچ, کوئی مندر یا اقلیتی برادری, میں ان کو اقلیتی برادری بھی نہیں کہتا ناظرین, وہ میرے پاکستانی ہیں, میرا پاکستان ہے وہ بنیادی طور پہ. جتنا حق میرا پاکستان پر ہے اتنا ہی حق ایک غیر مسلم کا بھی پاکستان کے اوپر ہے. جو ہندو برادری ہے انہوں نے بھی پاکستان کی اس عمارت میں اپنا خون پلایا ناظرین. جو ہماری مسیحی برادری ہے انہوں نے بھی پاکستان کی بنیادوں میں اپنا خون پلایا ہے. جو ہماری سکھ برادری ہے انہوں نے بھی پاکستان کی بنیادوں میں اپنا خون پلایا ہے. تو یہ تمام پاکستانی ہیں, اقلیت نہیں ہے. لیکن مجھے ایک مثال بتائیے کہ کسی غیر مسلم کی عبادت گاہ پر مسلمانوں جا کر چڑھائی کی ہو. مجھے ایک مثال بتائیے صاحب کہ گرو نانک صاحب کی تعلیمات پر مبنی کتاب کو کسی مسلمان نے کہیں جلا دیا ہو. مجھے ایک مثال نکال کے دکھائیے صاحب کہ گیتا اور رامائن کو اٹھا کر کسی مسلمان نے جلا دیا ہو. مجھے ایک مثال بتائیے کہ بائبل یا تورات کو اٹھا کر کسی مسلمان نے جلا دیا ہو. نہیں. ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہ کہیں کوئی غلطی ہو جائے, لیکن غلطی ہونے کے بعد بھی سب سے پہلے جو کھڑے ہوتے ہیں وہ ہم مسلمان ہی کھڑے ہوتے ہیں کہ ہمارے نبی کی تعلیمات نہیں ہیں, ہم مکمل طور پر اس کی مذمت کرتے ہیں. تو مقصد کہنے کا یہ صاحب کہ اگر کوئی واقعہ ہو بھی جاتا ہے تو یاد رکھیے گا یہ بھی بنیادی طور پر ہائبرڈ وار کا حصہ ہے اور 5th جنریشن کا حصہ ہے, 5th جنریشن وارفیئر کا حصہ ہے کہ جس میں ایکسپلوئٹ کیا جاتا ہے,
لیکن مقصد کیا ہے؟ مقصد وہی ہے، وہیں پہ آتا ہوں بات کو لے کے کہ آپ اپنے اطراف میں اٹھا کے دیکھ لیجئے، مشرقی بارڈر کے اس طرف جو کچھ بھی ہو رہا ہے ناظرین اقلیتوں کے ساتھ، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، سب کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے غیر مسلموں کا جو برتاؤ ہے، یعنی وہاں پہ جو اکثریت میں ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ دنیا بھر کے اندر ناظرین آج نسلی امتیاز کی آگ لگی ہوئی ہے، آج کمیونٹیز کی آگ لگی ہوئی ہے، آج بھید بھاؤ کی آگ لگی ہوئی ہے، آج کالے گورے کی آگ لگی ہوئی ہے، آج وائٹ سپریمیسی نے جتنے بھی ہمارے وہ لوگ جن کی رنگت گوری نہیں ہے، میں ان کو سیاہ رنگت کا بھی نہیں کہتا صاحب، جن کی رنگت گوری نہیں ہے وہ اپنے جیسا ان کو سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ جنہوں نے رہتی دنیا تک صرف مسلمانوں کے حقوق کی محافظت نہیں کی، ان کو تحفظ نہیں دیا، بلکہ ساتھ ساتھ آپ نے غیر مسلموں کے حقوق کا بھی ایک ایسا چارٹر اور کوڈ آف کنڈکٹ بنا دیا ہے کہ اس کی مثال، اس کی نظیر رہتی دنیا تک مل ہی نہیں سکتی۔ لہذا آخری جملہ ادا کر رہا ہوں، یاد رکھیے گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تمام تر تعلیمات کا صرف قرآن ہی معترف نہیں ہے، بھئی سب سے بڑا شناخت تو اللہ ہے نا، ہم مسلمان ہی معترف نہیں ہیں بلکہ غیر مسلموں نے بھی پکار کے کہا۔ گرو نانک صاحب جی وہ بھی اس بات کے معترف ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں۔ گاندھی نے بھی اقرار کر لیا کہ تعلیمات کیا ہیں۔ برنارڈ شاہ سے لے کر مائیکل ہارٹ تک ہر شخص یہ کہنے پر مجبور ہے کہ اگر تعلیمات صحیح طور سے دین اور دنیا کی دیکھنی ہے یا کسی شخص کو دیکھنا ہے جو دین اور دنیا میں سرفراز ہے تو وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ صرف اور صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ ہمارے ساتھ رہیں۔